ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عرفان رضا علی سبسکرائب کیجئے۔ ممبر نور پہ جلوہ بار علماء ذی وقار حاضران بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ابدا۔ بڑے لمبے وقت کے بعد آپ کے دیار محبت میں پھر حاضر ہوا ہوں، اور تقریباً بلکہ اکثریت سامعین میں ان احباب کی ہوگی جنہوں نے اس سے قبل بھی ہمیں سماعت کیا، اور جنہوں نے سنا ہے وہ ہمارا مزاج بھی جانتے ہوں گے کہ یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ میں نہیں کہوں گا کون کہاں بیٹھا ہے قریب آ جائے، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں ادب سے بیٹھے، اور ذکر مصطفیٰ کی اس پاکیزہ مجلس کی خیرات کو اپنے دامن میں سمیٹے۔ اسلام کی معزز خواتین کا بھی اس جلسہ گاہ میں باپردہ اہتمام کیا گیا ہے۔ میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسلام کی مقدس شہزادیاں اپنے بچوں کو بھی خاموش رکھیں، اور اس مقدس محفل کی برکت اور ساتھ ہی ساتھ دین اسلام کی مقدس تعلیمات سے اپنی زندگی کو منور کریں۔ جتنی دیر یہاں بیٹھیں اس یقین اور امید کے ساتھ بیٹھیں کہ یہ محفل نبی کے نام کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ آپ کی نیت اچھی ہوگی تو برکت ملے گی، اور نیت نہیں ہوگی یا اس میں کچھ کمی بیشی ہوگی تو جیسی نیت ویسی برکت، یہ تو دنیا میں مشہور ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اگر آپ نیت اچھی رکھتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کا ذکر سنیں گے تو لمحہ لمحہ خیر کا ہوگا، اور اگر ان لمحات میں سے کوئی لمحہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گیا تو وہ آپ کی نجات و بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ بریلی کا تاجدار، دنیا اہل سنت کا امام، جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، وہ امام اپنے آقا کی تعریف کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ ابھی میں نے کہا یار، حضرت علامہ شفیع اکاڑوی علیہ رحمہ پاکستان کے ایک عظیم خطیب گزرے ہیں،
اور اہل سنت کے ذمہ دار علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ فرماتی تھی آج ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے یہ بڑی نازک ہے، یہ کہیں جاتا ہے جانے سے پہلے ارادہ تو ضرور کرتا ہے کہ ثواب کماؤں گا، لیکن راستے میں بگڑ جاتا ہے۔ گھر سے نکلا مسجد کے لیے، چوک پہ کوئی پان ٹھیلا نظر آ جائے، وہاں کوئی دوست ہو تو وہ شیطان دوست کی شکل میں بہکا دیتا ہے۔ چلا تھا اچھا خاصا مسجد میں جانے کے لیے، رک گیا، ایک رکعت نماز چلی گئی، 2 چلی گئی، بلکہ تو 4 چلی گئی۔ اور کچھ تو وہ ہے جو ایک لمحہ بھی احساس نہیں کرتے کہ میں چوراہے پہ کھڑا ہوں اور مسجد میں اذان ہو رہی ہے، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، میں بھی تو مسلمان ہوں۔ اس کا یہ احساس تک دم توڑ دیتا ہے۔ تو بتاؤ اس کی زندگی خیر سے کیسے مالا مال ہے؟ بڑا نازک دور ہمارا، تھوڑی سی نیکی پر ہم فخر کرتے ہیں، تھوڑا سا کام کوئی دین کا ہم نے کر لیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب زندگی کا بیڑا ہم نے اٹھا لیا، ہو گیا، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جلسے میں جائیں یا ایک جلسے کا انتظام کریں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھیں یا عید کی 2 رکعت پڑھیں، سمجھتے ہیں اب سال بھر تک کسی اور نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہے نہیں ہے یہ ہمارا معاشرہ۔ جبکہ جس نبی کی یاد میں آپ نے محفل سجائی ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کے رب کی بارگاہ کی محبوبیت تو بڑی نرالی ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، ہاتھ ناف پر باندھا، پوری رات قیام لیل میں گزر، پوری رات اللہ کے ذکر میں اسے یاد کرتے ہوئے گزار دیا۔ حالت یہ بنی کہ پیروں میں سوجن آ گئی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ کا محبوب ہے، کائنات کا تاجدار ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ پیروں میں ورم ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اتنی رات کیوں کھڑے ہوتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جائے، سوجن آ جائے؟ ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا نیک اور محبوب بندہ نہ بنوں؟ اور ایک آپ ہیں اور ہم ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ زندگی کا پورا حساب کتاب ختم ہو گیا۔ نہیں، زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے سجدے شکر میں گزرنا چاہیے۔ کائنات کا تاجدار اللہ کو رات و دن یاد فرما رہا ہے۔ ابھی سیرت کے گوشے آئیں گے تو آپ حضرات سماعت کریں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علامہ شفیع کاڑوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں ہماری قوم کی حالت بڑی نازک ہے۔ اس نازکی کو آپ نے ایک مثال کی شکل میں پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک تتلی ہے جو باغیچے میں رہتی ہے، بہترین پھولوں کے بیچ میں، حسین خوشبو کے بیچ میں، اور اس کے عرق سے اپنی زندگی کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ اتفاق سے اس حسین تتلی کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی حسین ہے، لیکن دوستی ہو گئی ایک گندے کیڑے سے۔ گندگی میں رہنے والے، آپ کی اور میری زبان میں آسانی سمجھ آ جائے، گوبر میں رہنے والے کیڑے سے اس کی دوستی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اتنے خاموش ہو، پورے محلہ اٹھا کر دیکھ لو، پورا شہر اٹھا کر دیکھو، پورا ودربھ دیکھو، اچھوں کی دوستی بروں کے ساتھ میں ہے۔ پورا علاقہ، پورا ودربھ اٹھا کر دیکھو، جانتا ہے کہ سامنے والا شرابی ہے، جواری ہے، 2 نمبر کا کاروباری ہے، پھر بھی اس کے ساتھ دوستی ہے نہیں ہے؟ یہ دنیا کا ایفیکٹ ہے۔ اب میں اس موضوع پہ واپس آ جاؤں۔ فرماتے ہیں حسین ماحول میں رہنے والی تتلی، اس کی دوستی ہوتی ہے گندگی میں رہنے والے کیڑے سے۔ دوستی چلی، ملنا جلنا چلتا رہا،
ایک موقع آیا تو گندی جگہوں میں رہنے والے کیڑے نے کہا یار دوستی کا حق ادا نہیں کر رہی. ارے یار دوست ہے تو بڑے خوبصورت پھولوں کے بیچ رہتی, چل کبھی ہم کو بھی گھما لا, ہم بھی تیرے دوستی کا فائدہ اٹھائیں. تتلی نے کہا ٹھیک ہے چلو. بٹھائی پر پہ اڑتے ہوئے پہنچی باغیچے میں. یہ دیکھ یہ گیندے کا پھول, یہ دیکھ موگرے کا پھول, یہ دیکھ چمپا چمیلی اور دیگر پھولوں کی طرف لے گئی. جتنے پھولوں کے پاس سے لے جاتی وہ کیڑا کہتا نا مجھے کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی. پریشان ہو گئی. آخر میں پھولوں کے راجا گلاب کے دربار میں پہنچی. یہ دیکھ یہ تو سارے پھولوں کا سردار ہے, بڑا حسین ہے, دیکھو تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, خوشبو سے دل بہت کرواتا. اس کے قریب آنے کے بعد بھی کہتا ہے نا مجھے کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی. تتلی بڑی پریشان, اتنے پھولوں کے پاس لے جانے کے باوجود اسے خوشبو نہیں آ رہی. اب وہ بے چین ہے کہ کروں کیا. تو اس کے قبیلے کی بزرگ تتلی عمر میں جو بڑی تھی وہ کہتی ہے بے وقوف پہلے اس کو نہلا کے ستھرا تو کر لے. ارے گوبر میں رہنے والا پورے بدن میں گوبر ہے, اب جا کے کہیں بیٹھے تو گوبر ہی کی بو آئے گی, موگرے کی خوشبو کہاں سے آئے گی. اسے پہلے نہلا, اسے ستھرا کر. تتلی کی سمجھ آیا, لے کر پانی میں ڈبو کر جب اسے باہر نکالا, وہ گوبر کی گندگی جب دھلی اور جب موگرے کے پاس لایا گیا تو اب کہتا واہ موگرا تیرا جواب نہیں, اے چمیلی تیرا جواب نہیں, اے گلاب تیرا تو جواب نہیں. توجہ ہے, مثال سمجھ میں آئی. اب علامہ شفیع الغانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بلا تشبیہ یہی مثال آج قوم مسلم کی ہے. وہ مسجد بھی جا رہا ہے, وہ دربار بھی جا رہا ہے, کمبل پوش کی بارگاہ بھی جا رہا ہے, غریب نواز کی بارگاہ بھی جا رہا ہے, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ بھی جا رہا ہے, تاج الشریعہ بھی جاتا ہے, اور مختلف محلوں میں جلسے منعقد ہوتے ہیں. ان علماء کے خطابات کو سن رہا ہے, کہیں کوئی جلسہ ہے, کہیں غریب نواز کا جلسہ ہے, کہیں غوث اعظم کا جلسہ ہے, کہیں میلاد کا جلسہ ہے, کہیں دستار کا جلسہ ہے, کہیں فضیلت کا جلسہ ہے. یہ ساری محفلیں مسجد میں جمعہ کا عید برات بڑی راتیں, اتنی چیزیں سننے کے باوجود زندگی میں انقلاب نہیں ہے, احساس نہیں ہے, گناہوں پہ شرمندگی نہیں ہے, مسلم ہونے کا احساس نہیں ہے, نمازوں کا ذوق نہیں ہے, اللہ کی رضا کا شوق نہیں ہے, مصطفیٰ کریم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے, طلب نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے زبان پہ آتا ہے نہ یا رسول اللہ, فدا کا یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. کبھی اس نعرے کا مطلب بھی سمجھ کے دیکھو, لبیک کے مطلب ہے حاضری, اللہ کے رسول کی بارگاہ کی حاضری, یعنی جہاں نیکی ہو وہاں مسلمان. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود مسلمان کی زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا ہے. میں ہمارے قوم و ملت حضرت علامہ حسن رضا کی بارگاہ میں حضور بیٹا بگڑ گیا تعویذ دو, بیٹی کی تعلیم ہے اچھا رشتہ مل جائے تعویذ دو, حضرت کاروبار نہیں چل رہا تعویذ دو. ارے بولیے بولیے, ہاں یہ نحوست عورتوں میں زیادہ ہے. ہاں یہ مولانا سے وہ مولانا, یہاں سے لال دھاگا وہاں سے کالا, ادھر سے پیلا, یہ تین چار قسم کے دھاگے لا کے سمجھتی ہے کہ دھاگے سے کام بنے گا. بولیے اتنی محافل ہیں, اتنے ذرائع ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اس کے رسول کی رضا کے لیے, کہ آپ نے اگر ان ذرائعوں کو استعمال کر لیا تو نہ کسی کالے دھاگے کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی پیلے دھاگے کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی لال کی پڑے گی. ایک دعا تو گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تو اپنے گھر میں ہے وہی دعا کرے گی, پروردگار وہی سے تیری دعائیں. اسی حسین پیغام کو دینے والی ذات کا نام محمد مصطفیٰ.
یہی پیغام دیا مصطفیٰ کی ذات نے. میرے نبی کی زندگی کا انقلاب دیکھو، میرے نبی کی پوری زندگی دیکھو، معراج، رفعت، شان و شوکت، اور یہ ولادت کی حسین ایام 12 ربیع النور کو آپ نے علماء کی زبانی اور بالخصوص معمار قوم ملت کی زبانی آپ نے میلاد کے بے شمار واقعہ سنے ہوں گے. میں تھوڑی دیر میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کروں. اصل مقصد میلاد کے نام سے اصلاح ہے، تو میں نے ابتدا ہی اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے نا، اصلاحی ہے. نبی کی زندگی نے کیا پیغام دیا ہے وہ سمجھنا ہی ہے. لیکن آؤ کچھ برکت آپ کو بھی ملے، کچھ ہمیں بھی ملے. دنیا کے جتنے علماء گزرے ہیں، ہر عالم نے اگر 1000 کتابیں بھی لکھی ہے تو ایک کتاب نبی کی تعریف میں لکھی ہے. ہاں، دنیا کی واحد ذات ہے ہمارے نبی کی کہ جن کی ذات پر لاکھوں کتابیں ہر زبان میں پوری دنیا میں موجود ہیں. نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، نبی کا ہر انداز محفوظ ہے، نبی کی ہر تعلیم محفوظ ہے، ناسخ بھی محفوظ ہے، منسوخ بھی محفوظ ہے. توجہ، آؤ لطف اٹھاؤ. جس نبی کے نام سے آپ نے محفل میلاد سجائی ہے، اس نبی کی آمد کا چرچا ذرا سنو. سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا؟ مثال میری شاید ادھوری رہ گئی ہے، اسی لیے ان کے دماغ میں نہیں آئی. اور بولوں کیا؟ سمجھ میں نہیں آ گئی؟ ارے بولیے. اتنی جگہوں پہ جا کر بھی ہم برکت نہیں پا رہے، اس کی وجہ جس طرح اس گوبر میں رہنے والے کیڑے کے بدن پر گوبر تھا تو اسے نہ موگرا سمجھ میں آیا، نہ پھول سمجھ میں آیا، نہ بغیچہ سمجھ میں آیا، نہ گلاب سمجھ میں آیا. حضرت علامہ شفیع قاروی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ ان مومنین اور یہ مسلمانوں کی زندگی ابھی ایسی ہے، مزید تو جاتا ہے لیکن خیال دنیا کا ہے، دربار میں جاتا ہے خیال دنیا کا ہے، یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. سامنے کمبل پوش کا دربار ہے، ان کی بارگاہ میں السلام علیکم کرا، ذہن میں یہ ہے ابھی دکان پہ یہ کام کرنا تھا، یہ سامان لانا تھا، وہ یہ کرنا تھا، وہ چیز بیچنی تھی، کھیت میں جانا تھا، فصل نکالنی تھی. دنیا بھر کے ساری غلاظتیں آپ کے ذہن میں ہیں. جلسے میں آئے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، کون آیا کدھر گیا، کون اٹھا کون بیٹھا، بس پورا ذہن ادھر ہے نہیں ہے؟ بولیے. فرماتے ہیں جس طرح اس کیڑے کے گندگی کو دور کرنے کے بعد اسے احساس ہوا پھول کی چاشنی کیا ہے، پھول کی خوشبو کیا ہے، پھول کی حرمت کیا ہے، ایسے ہی آپ کو چاہیے جب آپ مسجد میں جائیں تو دنیا کا خیال چوکھٹ کو چھوڑ کر جائیں. جب کسی ولی کے دربار میں جائیں دنیا کی نحوست کو چھوڑ کر جائیں. جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں تو دنیا کے خیالات چھوڑ کے جائیں. اپنی توجہ اس صاحب مزار کی طرف مکمل کرو، مکمل اسی انداز میں جو انداز بریلی کے تاجدار نے دیا. فرماتے ہیں جب کسی ولی کے دربار میں جاؤ تو 4 ہاتھ دور ہی رہو، مزار پہ گرنے کی ضرورت نہیں. ہاتھ چومنا اور چادر چومنا، چادر چومنے میں اختلاف ضرور ہے، بہتر یہی کہ نہ چوما جائے. لوگ اگر تم چادر چومو گے لوگ قبر چومیں گے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا قبر پہ لیٹ. ہاں بھائی بطور مذاق نہیں، میں نے دیکھا ہے پورا ہاتھ ڈال دیا. ایمانداری سے بول، تم جماعت اہل سنت سے وابستہ ہو، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہے. ہاتھ اٹھا کے پیچھے والے، ہاں سبحان اللہ. کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کا ولی زندہ ہے، اللہ کا ولی. تو کیا اس کی زندگی میں ان کے آنکھ پہ گر سکتے تھے؟ بولو بولو. ابے جب ان کی زندگی میں ان کے بدن سے 2 ہاتھ دور رہا تو ان کے قبر میں آرام کرنے پر بھی 2 ہاتھ دور ہی رہو، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے 4 ہاتھ دور رہو. اتنے دور سے پہنچے اجمیر،
اور اعلیٰ حضرت فرماتے 4 ہاتھ دور رہو. لیکن ذرا لطف دیکھ، یہی ادب ہے، یہی اخلاص ہے، یہی محبت ہے. اور یہ محبت و ادب آپ کو فائدہ یہ دے گا کہ تم 4 ہاتھ دور ہو، ہاتھ باندھا، نگاہیں نیچی ہیں، آپ کی نگاہ قبر پہ ہے، مزار پہ ہے، اور جو قرآن کی آیتیں یاد ہیں اسے پڑھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تم 4 ہاتھ دور رہو گے صاحب مزار کی نگاہ تم پر پڑے گی، اور اگر انہوں نے نگاہ ڈال دی تو تیرا آنا کامیاب، تیرا سفر کامیاب، تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں محفوظ. یہ ادب لے کر جاؤ، یہ تعلیم دین ہے، اسے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ. جتنا ادب زندگی میں کرتے تھے اتنا ہی ادب قبر کے اندر جانے کے بعد. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ عورتیں اسلام کی مقدس شہزادیاں بیٹھی ہیں. اسی ضمن کے بعد کہہ دوں، سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا گیا، حضور کوئی خاتون اسلام کی شہزادی چاہتی ہے کہ اجمیر جاؤں، کیا وہ اللہ کے ولی کی دربار میں جا سکتی ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جانے کے بارے میں پوچھتا ہے، یہ پوچھ جیسے ہی اس نے گھر سے باہر قدم نکالا وہاں سے لے کر جانے تک اور واپس آنے تک جتنے دن وہ گزارے گی، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پورے انسانوں کی لعنت اس عورت پر پڑے گی، اور صاحب مزار کی بھی. پھر حضور وہ کیسے فائدہ پہنچائے، اسے فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اس کا بھی اشتیاق ہے، اس کی بھی تمنا ہے کہ وہ کسی ولی کے دربار کی چوکھٹ پہ اپنی حاضری دینا چاہتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں عورت اللہ نے اسے صنف نازک بنایا ہے، اسے گھر کی عزت بنایا ہے، وہ وقار مومن ہے. اس کو چاہیے کہ گھر کے اندر رہے، وہ گھر ہی سے دعا کرے، پروردگار اس کے گھر کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ گھر میں دعا کرے گی، اجمیر کے سلطان وہاں سنیں گے. وہ گھر میں دعا کرے گی، بغداد کا تاجدار بغداد میں سنے. وہ گھر میں دعا کرے گی، نجف کا سلطان نجف میں سنے گا. وہ گھر میں دعا کرے گی، مدینے کا تاجدار کائنات کا سردار اسے پسند. میری امت کی شہزادی، میری امت میں اسلام کی وہ عظیم شہزادی نے میری تعلیمات پہ عمل کیا. میں نے منع کیا تھا، وہ رک گئی. نبی رحمت خوش ہو جائیں. توجہ ہے؟ یہ 2 چیزیں میں نے بیان کی ہے بارگاہ اولیاء کی حاضری کے لیے. امید ہے کہ انشاءاللہ مرد بھی عمل کریں گے اور عورتیں بھی. انشاءاللہ تو بولو. اس میں بھی کنجوسی، ہاں نذرانے دینے میں بھی کنجوسی، اور سبحان اللہ بولنے میں بھی. اس میں کیا جا رہا ہے؟ زبان ہلاؤ، سبحان اللہ بولو، جتنا بولو گے اتنا ثواب. سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور اس کی برکتوں کے حصول کے لیے آپ نے یہ محفل سجائی ہے. بس 5 منٹ کے لیے 2-3 باتیں میں میلاد کے تذکرے میں کر دوں تاکہ میلاد کی برکت بھی مل جائے. اور جو پیغام مصطفیٰ کریم کی ذات نے ہمیں عطا کیا وہ پیغام کے چند نمونے تو آپ نے سن ہی لیے ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں انشاءاللہ آپ دوران گفتگو سماعت فرمائیں گے. سرکار علیہ السلام کی آمد ہے. سرکار حضرت جبرائیل نے بارگاہ رسالت، حضرت جابر نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ سب سے پہلے پروردگار نے کسے بنایا؟ کس کو پیدا کیا؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے جسے پروردگار نے بنایا؟ حدیث پاک کے جملے سنیں. سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. اے جابر، پروردگار نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا. مچل کے بول دے. ایک ذات خدا، دوسری ذات مصطفیٰ بشکل نور. 2 ہی ہے، نہ زمین ہے نہ زماں، نہ آسمان ہے نہ کہکشاں، نہ چاند ہے نہ سورج، نہ ستارے نہ سیارے، نہ یہ زمین ہے نہ اس کی بہاریں، نہ سمندروں کا ٹھاٹے مارتا یہ عظیم نظارہ ہے، نہ یہ پہاڑیں ہیں، نہ حسین گلدستے ہیں، نہ دنیا میں کچھ نہیں تھا.
وجہ ہے سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نبی کا نور بنایا گیا، سب سے پہلے نور نبی۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ خَلَائِقِ مِن نُورِي، اور میرے نور سے پوری کائنات بنا۔ بہت تفصیل ہے، میں اتنا واقعی وقت نہیں، میں بس یہ تفصیل رکھا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور نبی کو پروردگار نے 4 حصوں میں بانٹا۔ پہلے سے لوح بنائی، دوسرے سے کرسی بنائی، تیسرے سے قلم بنایا، چوتھے کے 4 حصے۔ اسی ترتیب میں آسمان و زمین، 7 آسمان، 7 طبقات زمین، چاند سورج کہکشاں، کائنات پوری سجائی، اور اسی نور سے روح انسان۔ انسانوں کی تخلیق بھی، ہم سب کی تخلیق بھی نبی کے نور کا صدقہ۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، آج کل پڑھے لکھے جاہلوں کا دور ہے۔ ہاں، پڑھے لکھے جاہل ہے، ڈاکٹر ہے مگر جاہل۔ ابھی ثابت کرتا ہوں، ہاں لفاظی تو ہمارے پاس میں ہے ہی نہیں، کلیئر ہے ہمارے پاس۔ انجینئر میں بولتا جاہل، ڈاکٹر جاہل، ٹیچر جاہل۔ اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں العلم النور ویخرج منہ النور، نبی کا ارشاد عالی ہے علم روشنی ہے، وہ جس کے سینے میں جاتا ہے اس کی زبان سے روشنی ہی نکلتی ہے۔ جشن عید میلاد النبی مفتی غلام سمدانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ علم روشنی ہے، علم روشنی ہے، یہ جس کے پاس ہوگا وہ کبھی اندھیرے میں رہے گا۔ ارے جلدی بولیے پیچھے والے، اب تمہارے پاس سے نہ سبحان اللہ کی صدا آ رہی ہے نہ آپ کی گردن ہل رہی ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا پیچھے والے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں، نور۔ اے لڑکی، یہ جتنی لڑکیاں یہاں کھڑی ہیں بیٹھے، پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نے، باادب رہنا چاہیے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ میرا موضوع پھر ادھر آ جائے گا، ذمہ داری ہے ماں باپ کی، بلکہ ماں باپ کا حق ہے۔ جس کائنات کے تاجدار کی محبت میں جمع ہو، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، اچھا رشتہ کر کے اس کی زندگی شروع کرا دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک صحابی عرض کرتے حضور جس کی 2 ہو، فرمایا اس کی بھی جنت کی بشارت۔ تیسرے کھڑے ہوئے حضور 1 ہو، تو فرمایا ہاں 1 بیٹی ہو، اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، اور اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کی زندگی اچھی بنا دو، میں اسے جنت کی بشارت۔ اچھی تعلیم کا مطلب، میں زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا، اچھی تعلیم کا مطلب وہ چھوٹوں پہ شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ اچھی تعلیم کا مطلب نابالغ ہو تو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، سن شعور میں جب آ جائے تبھی سے وہ اپنا چلنا، اپنا بولنا، اپنا کھانا نسوانی کیفیات میں رکھے۔ جب بالغ ہو جائیں تو با پردہ ہو، برقع پہن کے ہی گھر سے باہر نکلے، برقع پہن کر ہی کسی رشتہ دار کے پاس جائے، برقع پہن کے ہی تعلیم گاہ میں جائے، بغیر برقعے کے نہ جائے۔ اس کا نام ہے اچھی تعلیم۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم مانو مت مانو یہی اچھی تعلیم ہے۔ تم نے نہیں مانا یہی وجہ ہے آج ہندوستان میں مختلف علاقوں میں آگ نظر آ رہی ہے، آگ۔ جب وہ آواز آتی ہے دل دہل جاتا ہے، جب وہ واقعہ سامنے آتا ہے آنکھیں اشکبار ہوتی ہے۔ ایک مسلمان گھر کی بچی اسلام چھوڑے، ایک مسلمان گھر کی بچی دین چھوڑے، ایک مسلمان گھر کی بچی، تو نے بچپن سے اس کو دین کی گھٹی پلائی ہی، اس لیے کہ تو دین کی تعلیم کو جانتا ہی نہیں۔ ہاں کتنی نحوست، کتنی نحوست۔ کنیز عائشہ، وہ کنیز فاطمہ بن کر جسے زندگی گزارنا تھا،
ماں باپ کی کمی نے، ماں باپ کی کمزوری نے، ماں باپ کی آزاد خیالی نے اس بیٹی کو آزاد بنا دیا ہے۔ وہ آزادی میں کون سا قدم اٹھا رہی ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہندوستان کے مختلف حصے اس آزادی دنیا میں تباہ ہوتے نظر آئے ہیں۔ وہ تنہا تباہ نہیں ہو رہی ہے، پورے گھر کو تباہ کر رہی ہے، پورے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، اور اس کا وہ غلط قدم اسلام کو بدنام کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ عورت جس گھر کی زینت بنتی ہے، عورت کی کتنے مقامات ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس کا ہر مقام بلند کیا ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے عورت کو اوج ثریا پہ پہنچایا ہو۔ وہ مذہب صرف مذہب اسلام ہے۔ وہ ذات مصطفیٰ۔ تاریخ تم نہیں جانتے ہو، گوگل بابا تمہارے پاس بہت زیادہ ہے، پوچھو، ہسٹری نکالو، 1000 سال پرانی، 1500 سال پرانی، 2000 سال پرانی۔ آج کل گوگل بابا زیادہ چل رہے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ پہنچ کے حضرت علامہ حسن رضا کی بارگاہ میں پہنچے مسئلہ پوچھے، نہیں، نکالا موبائل، ٹوئنٹی گوگل بابا بتاؤ۔ وہ کیا آسمان سے آیا ہے جو سچ بتائے گا؟ ارے بولو، وہ وہی بتائے گا جو جس میں ڈالا جائے گا۔ علماء وہ بتائیں گے جو ان کو سینہ بسینہ ملا ہے۔ علماء کے پاس جو علم ہے وہ سینہ بسینہ ہے۔ ہمیں کتابوں پہ بھروسہ نہیں تھا، یہ کتابوں پہ دین کی باتوں کو محفوظ کیا گیا، یہ اور بات ہے، لیکن وہ باتیں سینوں میں محفوظ کی گئی اور سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے۔ توجہ ہے، یہاں آنا چاہیے لیکن نہیں، وہاں پہنچے ایرے گیرے نتو خیرے، ان سب کی تقریریں سن رہے ہیں، ان سے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ میری گفتگو ہوتی ہے اسی بھائی، میں بہت چرب زبان نہیں ہوں، سلسل ایک ساتھ بولتے چلا جاؤں گھنٹہ بھر، سامنے والے کو پتا چلے کہ نہ چلے، 1 گھنٹہ بولے نکل گئے، نہیں، ہم آئے ہیں نبی کے نائب اور ان کے محبتوں کا تاج پہن کر، تو وہی پیغام دیں گے جو مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہاں، توجہ ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ جنت کی بشارت ہے، سرکار نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ اچھا رشتہ، اچھا رشتے کا مطلب کیا ہے؟ بلڈنگ کتنے مالا ہے؟ بولو، اچھا رشتہ کتنے ایکڑ کھیت ہے اس کے پاس، کتنے پلاٹ ہے اس کے پاس، اس کا نام ہے اچھا رشتہ۔ بولیے، سینکڑوں واقعات، ہم معاشرے کے بیچ رہنے والے افراد ہیں، خطابت کا ایک موقع میسر آ جاتا ہے پہنچ جاتے ہیں، ورنہ بیچ میں رہنے والے ہیں۔ چند دنوں میں وہ رشتے ٹوٹتے نظر آتے ہیں، چند دنوں میں وہ مسائل بگڑتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیا مسئلہ؟ تو نے تو 4 مالا کی بلڈنگ دیکھی تھی، پھر بھی تیرے بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ جڑ پایا۔ کیوں؟ 10 ایکڑ کھیتی دیکھی تھی، رشتہ نہیں جڑ پایا۔ دولت سے رشتہ برقرار نہیں رہتا ہے، رشتہ اخلاق و کردار سے بڑا ہے۔ اخلاق و کردار رشتے کو بناتا ہے، اخلاق و کردار کی کمی رشتے کو توڑتی ہے۔ بیٹی جسے تو نے گھر میں پالا تھا، اگر تو نے کہا ہوتا بیٹا یہ تیرے بڑے ابو ہے سلام کر، یہ چچا ہے سلام کر، یہ ماموں ہے سلام کر، یہ پھوپھی ہے سلام کر، ادب سے پانی پلا، شور مت کر، چلانا نہیں، الٹی بات کرنا نہیں۔ جب بچپن سے تربیت دیے ہوتے تو وہ جس گھر کی زینت بن رہی ہے وہاں کے گھر میں اس کے شوہر کا چچا اس کا چچا بن جاتا، اس کے شوہر کا پھوپا اس کا بن جاتا، اس کے شوہر کے بڑے پوس کے بن جاتے۔ تو جیسے اپنے گھر میں ان رشتوں کی وہ حفاظت کر رہی تھی، اس گھر میں بھی حفاظت کرتی۔ یہاں رشتوں کو توڑا گیا، وہاں کیسے جڑیں گے؟ جیسا بویا ہے ویسا کاٹو گے۔ ضرورت ہے ہماری کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ دنیا مومنین کے لیے ہے ہی، نبی رحمت فرماتے ہیں یہ دنیا مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ گزارو جتنے دن تم کو ملے، ہماری زندگی تو آخرت والی ہے،
ہماری زندگی تو رب کی بارگاہ میں حشر میں کامیابی کے بعد جو ملنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی آخری زندگی، کامیاب زندگی، ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اس پہ نگاہ رکھو۔ 4 مالے کی بلڈنگ دیکھ لیا، 10 ایکڑ کھیت دیکھ لیا، بولو 2 مہینہ بھی نہیں چل پا رہے، مہینہ بھر صاحب قبلہ 1 مہینے کے اندر میں نے دیکھا ہے رشتہ ٹوٹتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ایک بڑے ہال میں انتظام و انصراف، اور 1 مہینے میں ختم۔ کیا تربیت دی گئی دونوں گھرانوں کو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کی خطائیں ہوتی ہیں، تالی 2 ہاتھ ملنے کے بعد بچتی ہے، دونوں کی کمزوری ہے کیونکہ اس کے پاس اسلام کی تعلیم ہی نہیں۔ یہ تو نحوست ہے ہمارے پاس۔ ہاں، جمعہ پڑھنے والوں کو وضو غسل کے علاوہ کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ چبھے گا جملہ تم کو، لیکن اسے چبھاؤ، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا۔ کیا تعلیم ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ کیا تعلیم دی؟ ہر عمل سے پہلے اس کو سیکھو۔ وضو پہلے اس کے مسائل سیکھو، نماز اس کے مسائل سیکھو، حج اس کے مسائل سیکھو، زکوٰۃ اس کے مسائل سیکھو، روزہ اس کے مسائل۔ یا رمضان آنے کے بعد ہر سال سوال آتا ہے، حضرت حالت روزہ میں انجیکشن لینا کہ نہیں؟ ہر سال امام صاحب عید کی نماز کے لیے پہنچے تو 2-4 کھڑے ہو کے بولتے ہیں حضرت نیت بتاؤ۔ اب 40 سال کا 60 سال کا بڈھا اب بھی نیت یاد نہیں۔ بولیے، ہے افسوس؟ نہیں ہے تو مجھے آپ کھڑے ہو کے بول سکتے ہیں حضرت آپ غلط بول رہے ہیں۔ آپ کی عمر کے 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60، 70 اور آپ کو 2 رکعت نماز عید کی نیت نہیں آتی، ہر سال کہنا پڑتا ہے نیت نیت۔ طریقہ نماز بولیے، آپ نے زندگی میں سیکھا کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بچوں کی اچھی تربیت کرو، انہیں اچھی تعلیم دو، انہیں صلہ رحمی کی تعلیم دو، انہیں رشتوں کی حفاظت کی تعلیم دو۔ وہ جانتا رشتوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ نبی رحمت نے فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کی سختی پہ صبر کرے اسے جنت کی بشارت۔ جو شوہر اپنی بیوی کے بد کلامی پہ صبر کرے اسے جنت کی بشارت۔ جو عورت اپنے شوہر کی سختی پر صبر کرے اسے بھی جنت کی بشارت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شوہر سخت ہو، عورت کا کام ہے نرم ہو جانا۔ عورت سخت ہے، مرد کا کام ہے نرم ہو جانا۔ دھیرے دھیرے زندگی ایسے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بولیے، کوئی کتاب میں لکھی ہے؟ اس کو پڑھ کے زندگی گزارو گے؟ آپ کی زندگی ہے، آپ کو خیال کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا بیوی کی سختیاں، بیوی کی تنگیاں۔ ایک آیت رضیہ میں ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، سرکار ایک اللہ کی نیک بندے بزرگ بیوی سے روز جھگڑا، روز محلے والے پوچھنے لگے حضرت کیا بات ہے؟ ادھر تیرے اس کام کی بات کر رہا ہوں۔ نیک ہے، پابندی نماز ہے، توجہ ادھر، نیک آدمی، گھر میں روز جھگڑا۔ محلے والے ہوئے حضرت کیا ہوا جی؟ روز جھگڑا، بیوی بہت خراب ملی کیا؟ یہ ہے ہمارے معاشرے میں ہے، زبردستی گھستے ہیں، دوسرے کے پھٹے میں ٹانگ ڈالتے ہیں۔ صبر کرنا چاہیے، وہاں سے نکلنا چاہیے، صلح کرانا چاہیے، نہیں چیر پھاڑ کرنے کی عادت ہے ہمارے معاشرے میں۔ ادھر سے وہاں جھگڑا، تو جھگڑا نہیں چھڑائیں گے موبائل لے کے، ہے نہیں ہے؟ بولیے، لیکن اللہ والوں کی بات ہی نرالی ہے۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی زندگی ہی نرالی ہے۔ فرماتے ہیں یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ نہیں سمجھے؟ سمجھتے تو زبان پہ سبحان اللہ آ جاتا، نہیں سمجھے؟ کیا فرمایا؟ یہ میاں بیوی کا جھگڑا کیوں چل رہا ہے حضرت؟ بیوی خراب ملی، کیا بات ہے؟ فرمایا یہ میرے گھر کا مسئلہ، میرے گھر کا مسئلہ، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟
زندگی کا ایک انوکھی تعلیم آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی زندگی کی کامیابی کے لیے یہ مرد اور عورت دونوں خیال کر لے. ہمارا جھگڑا میاں بیوی کا جو بھی ہو، اور حقیقت میں میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا، وہ پیار ہی ہوتا ہے. اس جھگڑے میں جب شیطانی نحوست آتی ہے تو اختلاف ہے. ہاں، سرکار ازواج امہات المومنین سے ناراض بھی ہوئے ہیں اور ان سے پیار بھی فرمایا ہے. میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہے، لیکن یہ جب بے وقوفی کے ماحول میں ہوتا ہے تو شیطان قبضہ کر کے اس میں چیر پھاڑ کرا کر ماحول خراب کرتا ہے. یہ دماغ میں رکھو. یہ قول فرمایا میرے گھر کا مسئلہ، عورتیں یا مرد، جوان ہو یا بزرگ، دونوں یہ ذہن میں بٹھاؤ. کسی نے پوچھا کیا حال ہے بیوی ستاری کیا؟ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میرے گھر کا مسئلہ. یہ بولو. عورتیں سہیلیوں کے بعد جا کے کانا پھوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تیرا گھر ہے، وہ شوہر تیرا ہے، وہ عزت تیری ہے. تم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت چوراہے پہ لا رہے ہو. تم اپنے گھر کی عزت کو اپنے ہاتھوں سے اچھال رہے ہو. وہ بولتی میں نے کچھ نہیں کیا، تو وہ گھر کا مٹکا باہر کیسے پھٹا؟ بولیے. دونوں میں سے کسی نے تو بولا نا. فرماتے ہیں یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اصرار ہوتا رہا، بتائے نہیں. لوگ چلے گئے، جھگڑا روز چل رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے. 2-4 مہینے کی زندگی کیا گزری، آخر میں مسئلہ بگڑ گیا اور رشتہ نبھ نہ پایا. دونوں کے درمیان کا رشتہ ٹوٹا. دونوں نے نئی زندگیاں الگ الگ شروع کی، جس کو معاشرے میں طلاق کہتے ہیں. وہ ادھر یہ ادھر. اب محلے کے لوگ آئے اور حضرات کیسے؟ اچھا چھٹکارا مل گیا. بہت پریشان کرتی تھی نا. اچھا بتاؤ تو صحیح، وہ جھگڑا جو ہو رہا تھا روزانہ، اس کا مسئلہ کیا تھا؟ کیوں ہو رہا تھا؟ ارے ہے نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں بھی عادتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ وہ میاں بیوی کا جھگڑا 2 باتیں کر کے ختم کرنا چاہیے، مگر نہیں کرتے. چیر پھاڑ چوک چوراہے پر. ارے اس کی بیوی اچھے نہیں ہے، ابھی تجھے کیا ضرورت ہے وہ بولنے کی؟ وہ جانے، اس کی بیوی جانے. یہ حقوق ہے، حقوق. تم نے دوسروں کے عیب کو ظاہر کیا، تمہارا عیب کیسے چھپے گا؟ جب یہ تکرار کیے، اصرار کیے، حضور بتاؤ تو صحیح جھگڑا ہوتا کیوں تھا؟ اب ذرا دل سنبھالو. فرماتے ہیں کل تک نہ بتایا اس لیے کہ میرے گھر کا مسئلہ تھا، اب کیسے بتاؤں؟ وہ غیر ہو چکی ہے، وہ غیر ہو چکی ہے. غیر کی باتیں میں کی. یہ نسخہ کیمیا ہے، زندگی میں اتار لو، زندگی کامیاب رہے گی، کامران رہے گی. یہ نسخے کو زندگی میں اتارو. ہونا کیا چاہیے شوہر و بیوی کے لیے؟ سرکار نے فرمایا ادب کریں، تعظیم کریں، محبتوں کے رشتوں کو باندھے رکھیں. اور اگر کہیں کسی کی طرف سے پہلو گرم ہو جائے، یہ نرم ہو، یہ پہلو گرم ہو تو یہ نرم ہو، دونوں نرم گرم زندگی گزاریں. اور اگر معاملہ بگڑ جائے، معاملہ شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے، بیوی مان نہیں رہی، یہاں تو مت پوچھو جی. ہمارا معاشرہ پڑھے لکھے جاہلوں کا دور ہے. سرکار فرماتے ہیں شوہر پہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بستر کو الگ کر دے. ایک ہی روم، ایک ہی گھر، ایک چھت، اس کے نیچے 2 میاں بیوی اور بستر دونوں کا الگ. کیوں؟ فرمایا جس کو غیرت ہوگی وہ عورت تڑپ جائے گی کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے یا میں شوہر کے پاس نہیں ہوں. ایک ہی روم میں ہے، الگ الگ بستر ہے. غیرت کی بیداری کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، زندگی میں اصلاح لانے کے لیے نبی نے تعلیم دی ہے دونوں بستر الگ. کبھی کیا؟ یہ ہے اسلامی تعلیم، یہ ہے کائنات کے تاجدار کی تعلیم. تم نے کیا ہی نہیں. یہاں رات میں جھگڑا ہوا، صبح فون جاتا، امی بولیے. ارے بولیے نا، اس کو مذاق میں مت لیجئے، میں سیریس ٹاپک کی گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے معاشرے کو جھنجھوڑنے والا. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اٹھاؤ تاریخ دیکھو، مکہ کی دھرتی پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں آپ کا نکاح ہے. عرب کے دور، عرب کے فحاشی کے دور میں
عریانیت کے دور میں، چوری ڈکیتی کے عام ہونے کے دور میں، وہ عورتیں اور وہ مکہ والے مرد فخریہ کہتے تھے ہمارے علاقے میں اگر کوئی بہترین جوڑا ہے تو محمد و خدیجہ کا ہے۔ جاہل ہے، کلمہ اعلان نبوت ہی نہیں ہوا ہے، کلمہ کہاں سے؟ لیکن اعلان نبوت سے پہلے وہ جاہل قوم کہتی ہے ہمارے درمیان سب سے پاکیزہ رشتہ، سب سے ستھرا رشتہ میاں بیوی کا کسی کا ہے تو محمد و خدیجہ کا۔ یہ جملے ذہن میں اتارے میری ماں اور بہنیں، اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کریں، انہیں یہ تعلیم دیں کہ اس کی زندگی جس گھرانے میں جا رہی ہے اس کا گھرانہ جو شوہر و بیوی کی محبت اور زندگی کی پیاری طریقے کی زندگی پر وہاں کا علاقہ، وہاں کا محلہ اور تمہارا خاندان رش کرے۔ 4 دن میں جھگڑا نہیں ہو، توجہ ہے، اور میرا موضوع اس پر طویل ہو جائے گا۔ یہ بہت ساری طریقے ہیں، ہے نا، یہ بستر الگ کیا جائے، پھر اس کے بعد ماں باپ کو بلایا جائے، ان کے سامنے رکھا جائے، پھر محلے کے ذمہ داروں کو اور عالم دین کو بلایا جائے، ان کے سامنے رکھا جائے، عالم دین اور اس محلے کے ذمہ دار جس کی غلطی ہو اس کی اصلاح کریں۔ ہاں، یہ ترتیب ہے۔ یہ ترتیب جب ختم ہوگی، اس کے اسلام میں نہ کوئی طریقہ نہ ہوگا، اب آخر میں وہ جملہ ہے جسے معاشرے میں رشتے کو توڑنے والا جملہ کہا جاتا ہے، اب وہ بھی ایک ساتھ نہیں ہے، نکالا بندوق ڈھیں ڈھیں ڈھیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ہے جس عورت سے نباہ نہ ہو، یہ پہلے طریقے سن رہے ہیں آپ؟ ارے سن رہے ہیں؟ یہ طریقے اپنے پرسنل زندگی کے، گھر کے اہم ذمہ داروں کے، علماء کے۔ اس کے بعد ہے پہلے مہینے میں جب وہ پاک رہے تو ایک طلاق، دوسرے مہینے میں جب وہ پاک رہے تو دوسری، تیسرے مہینے میں جب وہ پاک رہے تو تیسری۔ یہ اسلامی طریقہ، تم نے اسے توڑا ہے، تم نے اس کا مذاق اڑایا ہے، تم نے اپنی منمانی سے، اپنی جہالت سے اس میں زیادتی کی ہے، تو آج گورنمنٹ اس پر اپنا قلم اور اپنا حکم نافذ کرتی نظر آ رہی ہے، ورنہ یہ دین کا حکم ہے، اس میں کسی کا نہیں چلے گا، یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رسول کے حکم کی حفاظت کرے۔ اللہ رسول کے حکم کی حفاظت نہیں کر رہے تھے، اسی لیے تمہاری زندگیاں ذلتوں کے ماحول میں آ رہی ہے، لوگ تمہاری عزتوں کو اچھال رہے ہیں، تمہیں وقار نہیں ہے، تمہیں عزت نہیں ہے، تمہارا کوئی بڑا مقام نہیں ہے، تمہارا کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے دین چھوڑا، اور جو دین چھوڑتا ہے وہ کبھی عزت نہیں پاتا۔ مومن کو عزت دین کی بنیاد پر ملی ہے۔ بغداد کے علاقے میں حضرت رابعہ بصریہ کا تذکرہ اڑا ہے، چلتا ہے، اے اللہ کے نیک بندیوں میں، اللہ کے نیک اولیاء میں، عورتوں میں جس مقدس خاتون کا نام آتا ہے، نام ہے رابعہ بصریہ۔ اٹھاؤ تاریخ دیکھو کیا زندگی گزاری ہے۔ اور ہمارے گھر کی عورتیں اب یہ نہیں کرنا کیا، وہ نہیں کرنا کیا۔ مسلمان وہی ہے جو اسلام کی حدود میں رہے، جو حد اسلام کو، حدود اسلام کو توڑے وہ مسلمان رہے گا، وہ ادھر رہے گا جو اسلام کے اندر۔ انڈین کون ہے جو انڈیا کے اندر رہے؟ پاکستان نہیں جا سکتا، اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی، بغیر اجازت کوئی جائے تو بولو نا، اب یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ارے جو بغیر اجازت کے جائے یا بغیر اجازت کے آئے، جانے والا بھی غدار، آنے والا بھی۔ تو ملک ہندوستان کی ایک حد ہے، اس میں رہو گے تو وفادار کہلاؤ گے، اور اس حد کو توڑو گے تو غدار کہلاؤ گے۔ بلا تشبیہ اسلام بھی ایک حد بندی رکھتا ہے، جس مسلمان کو بحیثیت مسلمان رہنا ہے اسی حد میں رہنا ہے، وہی مسلمان رہے گا۔ جو اس حد کو توڑے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ غدار۔ اب حد کیا ہے سنیں، آؤ نبی کی تعریف پر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے پہلے مجھے بنایا، میرے نور کو بنایا، میرے نور سے پوری کائنات بنی ہے۔ نبی ابھی آئے نہیں ہے لیکن کائنات سجائی جا رہی ہے، یہ آسمان سجایا جا رہا ہے، چاند سورج اس میں لٹکائے گئے ہیں، ستارے لٹکائے گئے ہیں،
کہکشاں سجائی گئی ہے، نبی دنیا میں آیا نہیں، دنیا سجائی گئی۔ آدم کو بھیجا گیا چرچا کرو نبی کا، نوح کو بھیجا گیا چرچا کرو نبی کا۔ یہ آخر کا جملہ کہہ رہا ہوں، آئے تو توحید کا اعلان بھی کیا، اپنی رسالت کا بھی اعلان کیا، لیکن چرچا کیا ہمارے نبی کا۔ جھوم کے ہر نبی نے اپنے ہمارے نبی کی آمد کا چرچا کیا۔ یہ محفلیں کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں پروردگار میلاد کی محفل سجا رہا ہے، انبیاء کے ذریعے تعریف نبی ہو رہی ہے، چاند سورج کے ذریعے روشنی ہو رہی ہے، ستارے و سیاروں کے ذریعے سجاوٹ ہو رہی ہے۔ جب پوری سج گئی دنیا تو مکہ کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں اپنی محبوب کی جلوہ آنے کی شان یہ ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے، سرکار شیخ محقق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت رضوان مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب سے یہ بیٹا میری گود میں آیا ہے میری قسمت ہی اوج پر پہنچ گئی ہے، میں جدھر آنکھیں اٹھاتی ہوں پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جس رات ولادت ہونے والی ہے میں نے دیکھا ہے میرا گھر منور ہے، آسمان سے لے کر میرے گھر تک نور کی برسات، اور ولادت سے چند روز قبل یہی کیفیت رہی تو گھر کی معاشرے کی عورتیں آئیں، کہنے لگی آمنہ گھر میں تیل زیادہ ہو گیا، جو رات بھر چراغ جلاتی ہو جتنی ضرورت ہو اتنا چراغ جلا کر بعد میں چراغ کو بجھا دینا چاہیے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اس علاقے کی عورتوں سے، اے لوگوں سنو، میں نے اپنے گھر میں چراغ جلایا ہی کہا تیرا گھر تو منور تھا۔ فرماتی ہے جب سے میرا بیٹا میرے شکم میں آیا ہے یہ اس کی برکت ہے کہ گھر منور ہے۔ آمد رسول سے پہلے گھر منور ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے آسمان سے لے کر زمین تک نور کی برسات، نور کی برسات۔ شیخ موقف فرماتے ہیں یہ نور کی برسات کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا جھرمٹ ہے۔ ارے بولیے یار، فرشتوں کا جھرمٹ ہے۔ اور اللہ کی نیک بندیاں حضرت آسیہ، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت حوا کہتی ہیں آمنہ مبارک ہو، آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں کوئی اور نہیں، خیر البشر آ رہا ہے، نبیوں کا تاجدار آ رہا ہے، محبوب پروردگار۔ انہی بشارتوں کے ساتھ نبی کی جلوہ گری۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، آسمان سے زمین تک نور کی کڑی، ٹھیک ہے؟ تو شیخ موقف فرماتے ہیں یہ نوری فرشتے ہیں جو برکت کے لیے آ رہے تھے، آسمان سے زمین پہ آ رہے ہیں، اور کثرت زیادہ ہے۔ جلوس ہوا کہ نہیں سمجھے؟ دو چار لوگ سمجھے۔ آسمان سے فرشتے زمین پہ آ رہے ہیں نبی کی ولادت پر، تو فرشتوں کا جلوس نکلا کہ نہیں نکلا؟ ارے وہاں سے یہاں آ رہے ہیں۔ نبی فرماتے زمین سے پہلے آسمان کا سفر 500 سال، ایک تیز رفتار گھوڑا جب چلے تو پہلے آسمان کو پہنچے، اتنا لمبا سفر، اور فرشتے آ رہے ہیں، کہ نہیں جلدی سمجھ میں آیا؟ آؤ 2 قدم آگے بڑھیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں میں مکہ ہی میں علم حدیث سیکھ رہا تھا، محدثین کی بارگاہ میں تھا کہ میں نے دیکھا اسی رات جس رات نبی کی ولادت ہوئی، مچل کے وہ گھر جس میں حضرت آمنہ رہتی تھی، جہاں نبی کی ولادت ہوئی، شیخ محقق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مکہ والے جو آس پاس میں رہتے تھے وہ اپنے گھروں سے قافلہ در قافلہ، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اپنے اپنے علاقوں سے چل کے اس گھر کے پاس آ رہے ہیں جس گھر میں نبی کی پیدائش ہوئی۔ فرماتے ہیں رات بھر اس گھر کے چاروں طرف ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، ذکر ہے، ثنا ہے، نعت ہے، درود ہے، سلام ہے، صبح تک نبی کے نام کا چرچا ہے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد اپنے اپنے گھر والے۔ بتاؤ یہ جلوس ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی بولو۔
ارے جلوس ہے کہ نہیں؟ یہی طریقہ تو ہمارا بھی ہے، بولو یہی طریقہ. ہاں وہ علاقے کے اعتبار سے وہ 10-20 لوگ جاتے تھے، ہم سب کے سب اکٹھا ہو کر ایک ساتھ. طریقہ وہی ہے، فرق تھوڑا سا، لیکن فرق سے بھی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اصل ضروری ہے. فرشتوں کا آنا یہ جلوس، لوگوں کا آمنہ کے گھر کے قریب پہنچنا جلوس، یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی کے نام پہ جلوس برسوں سے نکلتا تھا، آج بھی نکل رہا ہے پوری دنیا میں، اور کل بھی نکلے گا انشاءاللہ. بولو سب مل کے انشاءاللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پھر زندگی میں جو انقلاب، دنیا نے جو انقلاب دیکھا ہے وہ انقلاب لاجواب ہے. آج دنیا ہزاروں قانون بناتی ہے کہ لوگوں میں اصلاح آ جائے، لیکن وہ قانون چند سالوں کے بعد بدلنا پڑتا ہے. قربان جاؤ اس نبی پر جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. ایک قول 14 صدیوں پہلے جو دیا تھا وہی قول آج بھی زندہ ہے، اس کی حفاظت پوری دنیا کر رہی. بولیے فجر میں 2 رکعت نماز فرض ہے، کس نے بتایا؟ جلدی بولو، اپنے امام کا نام لے لو کم سے کم. ہاں میرے امام نے بتایا. تمہیں پوچھوں گا ان کو کس نے بتایا، وہ کہیں گے میرے استاد نے بتایا. ان کو کس نے بتایا، وہ کہیں گے میرے استاد نے. یہ سلسلہ پہنچے گا نبی تک. اللہ ایک ہے، بتایا کس نے؟ نبی نے. فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، یہ فرض ہیں. کس نے بتایا؟ مچل کے نبی نے. جس رب کی عبادت کر رہے ہو بتایا کس نے ہے؟ تو پہلے مانو گے کسے؟ آواز کیوں کم ہے؟ پہلے کسے ماننا چاہیے؟ اب آؤ میرا وہ جملہ لو، پڑھے لکھے جاہلوں کا دم، انجینئر، ڈاکٹر، اما ٹیچر. ایک تقریر ہوئی میری 5-6 سال ہو گیا ایک دیہات میں، وہاں سرپنچ اور ٹنٹا مک کمیٹی اور نہ جانے کون کون ہندو بھی تھے. ان کا کہنا تھا کہ بھائی ہمارا کوئی تہوار آتا ہے تو ہندو کا ہر گھر سجتا ہے. جیسے دیوالی آئی تو ہر گھر پہ لائٹنگ. تم مسلمان ہو، ایک گلی میں لائٹنگ، فرارے، جھومر، جھنڈے، اور دوسری گلی پوری سنی پڑی ہے. ایک مسجد جگ جگ کر رہی ہے لائٹنگ سے، دوسری مسجد سوکھی پڑی. وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ اگر تہوار ہے تو دونوں مناؤ. ایک گاؤں میں رہ کر دیکھو، ہندو کی عقل دیکھو، اور یہ انجینئر، یہ ٹیچر، یہ پڑھے لکھے جاہل ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار، پڑھا لکھا. ابے تو نے پڑھا ہی نہیں. قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو پڑھتا قرآن تو تجھے پتا ہوتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. پروردگار خالق ہے، مالک ہے، فرماتا ہے ہم نے احسان کیا مومنوں پر. ہم نے احسان کیا مومنوں پر. وہ احسان کیا؟ فرمایا کہ ہم نے اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیجا. نبی کا بھیجنا یہ رب کا احسان ہے. یہ آنکھیں رب نے دی کہ نہیں؟ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سر، یہ بدن، جلدی بولو، یہ احسان ہوا کہ نہیں؟ بولو یار. لیکن قرآن کے 30 پارے پڑھے، جو علماء کی جماعت موجود ہیں، قائد ملت، قائد اہل سنت، معمار قوم و ملت حضرت علامہ حسن رضا موجود ہیں. پوچھو پورے قرآن میں پروردگار نے کہیں نہیں فرمایا اے مسلمانوں تم پہ احسان کہ میں نے تمہیں آنکھ دی، اے مسلمانوں تم پہ احسان کہ میں نے تمہیں ہاتھ دیا، اے مسلمانوں تم پہ احسان کہ میں نے تمہیں زندگی دی. نہیں، کہیں نہیں ہے. احسان ہے تمہیں. فرمایا مومنوں تم پر احسان ہے میرا کہ میں نے اپنا محبوب تمہارے درمیان دیا. اب اللہ کا
اے اللہ کا احسان ہوا تو اس کے احسان کا شکریہ ہم اس انداز میں ادا کریں، کہیں جشن کر کے، کہیں جلوس کر کے، کہیں فاتحہ کر کے، کہیں نیاز کر کے، کہیں تبرک کر کے اس احسان کا اعلان کہ اے لوگوں پروردگار کا احسان ہم پر ہوا۔ ایک بات سمجھ میں آئی؟ خوشی وہ منائے جس پہ احسان ہوا، خوشی وہ منائے جس پہ ہوا ہی نہیں، وہ خوشی کیا منائے؟ اور اللہ نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا۔ جلدی بولو یار، ہم نے مومنوں پہ، تو جو مومن ہے اس پر رب کا احسان ہے، وہ اپنے رب کے احسان کا شکریہ اپنے طرز میں منا رہا ہے۔ جس کا گھر خالی، جس کی گلی خالی، جس کی زندگی خالی، سمجھ جاؤ اللہ کا احسان ہی نہیں ہوا۔ وجہ ہے پروردگار عالم نے نبی پاک کی زندگی سے ہمیں بے شمار زندگی کے نمونے اور طریقے دیے ہیں کہ پڑھے لکھے جاہلوں کی طرز میں نہ ہو۔ پڑھے لکھے اگر ہوتے تو انہیں علم ہوتا، ان کے پاس میں علم ہی نہیں ہے، یہ خالی کرتا پیجامہ پہنے ہوئے ہیں، سینے میں کچھ نہیں ہے۔ کرتا پیجامہ داڑھی دے کے دھوکہ مت کھاؤ، سمجھ میں آ رہا؟ اگر اس کو علم ہوتا تو روشنی ہوتی، اور روشنی ہوتی تو اندھیرے میں، بولو روشنی ہوتی تو اندھیرے میں رہتا، وہ ابھی تک اندھیرے میں ہے، اس کو ملی نہیں رہا۔ میلاد قرآن میں کہا ہے ابھی تک اندھیرے میں، بولو یار، اس کو حدیث میں مل ہی نہیں رہا ہے کہ میلاد کہا ہے، میلاد کہتے کسے ہیں، میلاد کا مطلب کیا ہے، اس کو آج تک نہیں پتا، تو اس کو اندھیرے میں رہنے دو، تم اجالے میں آؤ۔ بولو، یہی پیغام دیا بریلی کے تاجدار نے، اور یہی پیغام دیا بریلی کے تاجدار کے شہزادے، جسے دنیا حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا کے نام سے جاتی ہے۔ فرماتے ہیں زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ حضرت جابر نے پوچھا تھا کون سب سے پہلے بنا، نبی فرماتے میرا نور، اور میرے نور سے پوری کائنات، تو نبی کے نور سے ہم بنے۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی ہے نبی کی، تو قربان کرو نبی پر۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، یہ دنیاوی زندگی، ارے یہ دو چیزیں ہیں ہمارے، سمجھ جاؤ نہ سمجھ، اسے علم ہی نہیں ہے۔ ابے گدھے، بقرعید اور رمضان کے علاوہ ہر جمعہ بھی تو عید المومنین ہے، جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں سارے عیدوں کے سردار کا نام عید میلاد النبی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو فرماتے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ اب تعلیم عیش کر لو یہاں، منکروں 4 دن عیش، کون منکر؟ یہ جھنڈے کا انکار کرنے والا، یہ جلوس کا انکار کرنے والا، یہ فراروں کا انکار کرنے والا، یہ لائٹنگ کا انکار کرنے والا، نبی کے نام پہ کھانا بنائے تو وہ انکار، نبی کے نام پہ قرآن خوانی ہو تو انکار، یہ سب انکار کرنے والے منکر ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ سرکار تاج الشریعہ فرما رہے ہیں عیش کر لو یہاں، یہ دنیا میں، یہ دنیا میں عیش کر لو یہاں، منکروں 4 دن مر کے ترسو گے۔ مرنے کے بعد میدان محشر میں جمع ہوں گے، آدم سے لے کر قیامت تک سب جمع ہوں گے۔ کفار انبیاء کی شان دیکھیں گے، کفار نبی کی عظمتیں دیکھیں گے، اور اللہ کے جلال و قہار کو بھی دیکھیں گے، اس کی رحمان و رحمیت کو بھی دیکھیں گے، تو کہیں گے کاش ایک موقع ملتا تو ہم اللہ کو مانتے،
ایک موقع ملتا تو ہم نبی کو مانتے، ایک موقع ملتا ہم دنیا میں دوبارہ جاتے تو پوری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے رسول پہ درود و سلام کب کہیں گے؟ میدان محشر میں۔ لیکن اب کیا دوبارہ آئے گا؟ بولو نہیں آئے گا، اس لیے کہ جو کچھ انتظام تھا پروردگار نے یہاں کیا ہے، یہاں کی موت کے بعد واپس آنا، واپس آنا، جلدی بولیے نہیں، جب واپس آنا نہیں، جو کچھ کیا وہاں دیکھے گا، عظمت مصطفیٰ دیکھے گا، شان مصطفیٰ دیکھے گا، نبی کی حرمت دیکھے گا۔ کل پروردگار عالم ایک جھنڈا ایسا پروردگار اپنے محبوب کو عطا کرے گا جس جھنڈے کے نیچے آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، شیش بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، زکریا بھی ہے، یعقوب بھی ہے، یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، ہارون بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، ان کی امت بھی ہے، اولیاء ہے، صلحاء ہے، اقطاب ہے، غوث ہے، قطب ہے، خواجہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ ہے، حضرت کمبل پوش ہیں۔ اس جھنڈے کے نیچے ہم گنہگار بھی ہیں۔ اتنا بڑا جھنڈا، یہاں 1 فٹ کے جھنڈے پہ تیری نانی مر رہی ہے، ایک ہاتھ کے جھنڈے پہ سینہ پھٹتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ فضول خرچی ہے۔ تو ہی بتائے گا فضول خرچی؟ ابے بدبخت، نبی کے نام پہ جتنا خرچ کرو وہ فضول نہیں ہوتا، وہ قبول ہوتا۔ قبول بچتا ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوتا۔ محدث دہلوی حضرت عبدالرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر سال نبی کی پیدائش کے موقع پر میں نبی کی میلاد سجاتا، کھانے کا انتظام کرتا۔ ایک سال بڑی دقت آ گئی، کچھ نہیں تھا، میں حیران تھا کیا کروں، میں پریشان تھا کیا کروں۔ چند احباب کے ساتھ میں نے چھوٹی سی محفل سجائی، گھر میں دیکھا کیا ہے کہ تھوڑے سے چنے تھے، ادھر پیچھے والے، اتنے نازک گفتگو کے بعد بھی اتنا سناٹا۔ ایک بار ڈبکی لگانا پڑے گی پھر تم کو، ہاں بغیر ڈبکی کے کام ہی نہیں چلے گا، ڈبکیاں لگا کے آیا کرو، توجہ ہے؟ ہاں سارے کیا کہوں، اتنے دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، نہ گردن ہل رہی ہے، نہ ہاتھ، نہ زبان، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میری آواز پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی۔ ارے سن رہے ہو؟ سرکار علیہ السلام کے آمد کی اس حسین موقع پر، یہ زندگی کا حسین لمحہ ہے نا، اس لیے خیالات کو دور کرو، توجہ رکھو گے تو برکت ملے گی۔ میں خود تمہارے چکر میں بھول گیا یار۔ ہاں ماشاءاللہ، شیخ محقق محدث دہلوی حضرت عبدالرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے تھوڑے سے چنے تھے، چنے سمجھتے؟ اب اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا بھائی، پھٹانے بولو اس کو جب گرم کرو گے تو پھٹانے، ورنہ پہلے چنے سے وہ رائے رکھا، نعت پڑھی، حمد پڑھا، ثنا کی، درود و سلام پڑھا، نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ہاتھ اٹھا کے کہو آہا سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں رات کو سویا، قسمت کا ستارہ عرش پر پہنچا، میں نے خواب میں دیکھا صحابہ کا جھرم اٹھے، نبی کی جلوہ گاہ، نبی کی جلوہ گری ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کسی کا انتظار ہے۔ کچھ لوگ صحابہ قریب پہنچے، حضور کس کا انتظار ہے؟ نبی فرماتے ہیں دہلی کی سرزمین سے میرے غلام کا تحفہ جو میرے لیے اس نے پیش کیا ہے آنے والا ہے، اس کا انتظار ہے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک تشت کے اندر وہی چنے جو میں نے دہلی میں فاتحہ میں رکھے تھے نبی کے دربار، اس کا مطلب یہ ہے نبی کے نام پہ جو قربان کرو وہ سب قبول ہے، فرارے بھی قبول ہے، نیاز بھی قبول ہے، اور محبتوں کے معانقے اور محبتوں کے اعلانات سب قبول۔ عورتیں مرد سب اپنی گھٹی میں نبی کی محبت ڈالو اور وہی گھٹی اپنے بچوں کو پلاؤ، بچوں کو تعلیم دے کے جاؤ۔ دنیا دو نہ دو، 4 مالہ بلڈنگ دو نہ دو، 2-4-10 ایکڑ کھیت دو نہ دو،
یہ ضرور دو اے بیٹا زندگی میں مرتے مر جانا، نبی کی غلامی نہیں چھوڑنا، اولیاء کی عقیدت نہیں چھوڑنا، اولیاء سے محبت نہیں گھٹی میں ڈالو، وہ مر جائے گا، نبی کی غلامی میں زندگی گزارے گا تو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں یاد بھی کرے گا۔ 4 مالے کی بلڈنگ، یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ ٹیچر، یہ کیا ہے؟ بیٹا باپ نے محنت کی، پڑھایا، اور ٹیچر رہ کے اس کو نہیں پتا۔ وہی دیہات کا علاقہ، بس اتنی گفتگو سن لیں، گفتگو اب میری بھی ہمت جواب دے رہی، ختم کر دیتا ہوں، ہے نا، کیونکہ آپ بھی سننا نہیں چاہتے۔ سن لیں، نہیں سنو، 10 بار بولنا پڑا، بولو سبحان اللہ۔ ہماری اتنی زندگیاں گزر گئی، ہمیں پتا ہی نہیں کہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ بولیے، ہے نہیں ہے؟ یہاں بھی سبحان اللہ۔ وہاں وہ ہندو کا ایک ٹیچر تھا، اس نے مراٹھی میں کہا، इतर खूपच मराठी आणि हिंदीचा माहोल आहे, पण मी मराठा माणूस आहे, मी मराठीतच बोलणार। मी इस्लाम धर्मचे एक पुस्तक वाचलो, त्याच्यात हे चॅप्टर मला खूपच आवडते। इस्लाम धर्मचा महागुरु मुहम्मद आमच्या हिंदुस्तान मध्ये आलं होतं आणि काहीतरी शिकलं। माअल्लाह, बोली सब मिलके। मराठी समझ में आई? जब मेरी बारी है میں نے کہا آپ ٹیچر ہیں؟ بولے ہاں ٹیچر ہیں۔ میں نے کیا پڑھاتے ہیں؟ اتفاق، بولتا ہے ہسٹری پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا افسوس ہے آپ، میں تمہاری کیا اصلاح کروں، تم کو کیا بتاؤں، مگر تھوڑا سا سوچ کے دیکھو، 2 لمحے کے لیے اپنی کھوپڑی پر پریشر ڈالو۔ اسلام دھرم کا سب سے بڑا مہاگرو جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ہندوستان میں آئے۔ کیا تھا تمہارے ہندوستان میں؟ کب پیدا ہوئے وہ؟ تو حیرت میں رہے۔ میں نے کہا اس کی پیدائش کو 1500 سال تقریباً 1500 سال پہلے وہ عرب کی دھرتی مکہ میں پیدا ہو رہا، زندگی ظاہر 63 سال کی۔ اس کے بعد وہ اپنے حیات جاویدانی کے ساتھ ممتاز ہیں۔ انڈیا میں اسلام کب آیا؟ انڈیا میں اسلام کب آیا؟ مشہور یہ ہے کہ غریب نواز کے بعد آیا۔ جلدی بولیے، اور حق بھی یہی ہے، ان سے اسلام آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے بھی آیا۔ وہ تاریخ کو نہیں چھڑنا چاہتا۔ غریب نواز کو 900 سال سے زیادہ ہو گیا۔ کتنے؟ 900، یعنی 900 سال پہلے اسلام انڈیا میں آیا۔ اس سے پہلے اسلام تھا؟ میں نے کہا آپ ہسٹری کے ٹیچر ہیں، تھوڑا سا حساب لگا کے بتاؤ، 900 سال پہلے انڈیا میں آیا اسلام، اور نبی 1500 سال پہلے پیدا ہوا۔ نبی 1500 سال، تو زندگی ان کی 63 سال، اگر وہ نکال دیا جائے تو کم سے کم 300 ساڑھے 300 سال سے زیادہ کا عرصہ، ایسا 500 سال کا عرصہ بچتا ہے، اس کے بعد انڈیا میں اسلام آتا ہے۔ میں نے کہا آپ ٹیچر ہو یار، کوئی ہسٹری، کوئی طالب، کوئی اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے پوچھ لے گا تو تم شرمندہ ہو جاؤ کہ تمہارا حساب ہی غلط ہو گیا۔ ارے وہ آیا تھا مکہ میں 63 سال رہا، اور 1500 سال پہلے آیا تھا جب انڈیا میں کچھ تھا ہی نہیں، تو کیا سیکھنے آتا؟ ارے یہاں کچھ تھا ہی نہیں تو سیکھنے کیا آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں، جلدی بولیے، جھوٹ ہے۔ میں نے کہا آپ ٹیچر ہیں، جب اسلام کی کوئی ہسٹری آپ پڑھو تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس پہ غور کرو کہ ہسٹری صحیح ہے یا نہیں۔ میں نے کہا وفادار مسلمانوں میں وفادار دیکھنا ہو تو بریلویوں کو دیکھو، اور غدار کو دیکھنا ہو تو ڈبے میں بند کو دیکھو۔ وجہ ہے وہ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے احساس کیا کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، حساب و کتاب پر دیکھا جائے وہ لمحات، وہ دن، وہ ایام ایسے تھے ہی نہیں، اسلام تھا ہی نہیں، تو کیا لینے آئے؟
معاذ اللہ رب العالمین. اس سے نبی کی توہین کی گئی. یہ توہین کرنے والے ہمارے آستین کے سانپ ہے. جلدی جلدی آستین جھٹکو, ان کو دور کرو, اپنی زندگیاں کامیاب بناؤ. جو کچھ بیان ہوا پروردگار کہنے سننے میں کوئی خطا, کوئی لفظ, کوئی غلطی ہو, مولا تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں, توبہ قبول فرما. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں